بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم۔ اسلامی واقعات کے دوستو آج ہم بات کریں گے غزوہ خیبر کے بارے میں۔ 7 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 300 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی۔ یہاں پر قبیلہ بنو نذیر کے یہودی مدینہ منورہ سے نکالے جانے کے بعد آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہاں پر بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر لیے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کا ارادہ فرمایا۔ محرم 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1600 جاننثاروں کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 200 سوار تھے، باقی تمام پیدل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر نے قبیلہ بنو غطفان اور خیبر کے درمیان میں پڑاؤ ڈالا تاکہ یہ دونوں دشمن آپس میں رابطہ نہ کر سکیں۔ بنو غطفان کے لوگ اولاً ہتھیار لے کر مقابلے میں آ گئے، مگر بعد میں انہوں نے قلعوں میں رہ کر لڑنا مناسب خیال کیا اور لوٹ گئے۔ خیبر میں 6 قلعے تھے، ان میں کموس کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط خیال کیا جاتا تھا اور اس کا سردار مرحب 1000 سواروں کے برابر تصور کیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے قبل بات چیت کے ذریعے معاملہ طے کرنا چاہا، مگر وہاں کے یہود مقابلے میں آ گئے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاد کے فضائل بتائے اور ابتدا میں قلعہ نعم پر چڑھائی کی۔ اس لڑائی میں مسلمان دستہ کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قلعہ فتح ہو گیا، مگر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے تھے کہ یہود نے پتھر پھینکا، جس سے یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس قلعہ کے فتح ہونے کے بعد دوسرے قلعے بھی فتح ہو گئے، مگر قلعہ کموس پر بہت سخت مقابلہ ہوا۔ کئی روز تک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ کرتے رہے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ ایک شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا، اور جو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے، اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو چاہتے ہیں۔ اکثر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ اگلے روز ہمیں ملے۔ اگلی صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آشوب چشم کی وجہ سے عذر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور سپرد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے پر حملہ کیا۔ یہودیوں کا سردار مرحب مقابلے میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اس کو ہلاک کر دیا۔ مرحب کے قتل کے بعد یہودیوں نے حملہ کر دیا، مگر منہ کی کھائی۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس لڑائی میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور 20 مسلمان شہید ہوئے۔ جب خیبر کے یہود نے یہ دیکھ لیا کہ وہ میدان جنگ میں شکست کھا چکے ہیں تو انہوں نے صلح کی درخواست کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور یہ شرائط طے پائیں۔ نمبر 1، زمین اور باغات مسلمانوں کی ملکیت ہوں گے اور یہود اپنے گھروں میں رعایا بن کر رہیں گے۔ نمبر 2، یہود اپنے ہتھیار، مویشی اور اپنا ساز و سامان مسلمانوں کو جنگ کے تاوان میں ادا کریں گے۔ نمبر 3، اگر معاہدے کے خلاف نقدی یا کوئی چیز چھپائی گئی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کو اختیار ہوگا کہ چاہے یہودیوں کو قتل کریں یا جلا وطن کریں۔ معاہدہ طے پا گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح ہونے کے بعد یہود خیبر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ معاہدے کی روح سے خیبر کی زمینوں کا حق مسلمانوں کے پاس تھا، مگر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ زمینوں کی نصف آمدنی کی ادائیگی کی شرط پر زمینوں کا حق ہمیں لوٹا دیا جائے، چنانچہ یہ درخواست مان لی گئی۔ اسلامی واقعات کے دوستوں، یہ واقعہ ایمان تازہ کر دینے والا ہے، تو آپ اپنے دوستوں میں اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی واقعات سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ اللہ حافظ۔